السلام علیکم دوستو، سنسنی خیز مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹر نے پشاور زلمی کو 16 رن سے شکست دے دی۔ کوئٹہ گلیڈیٹر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 206 رنز بنائے۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کے جانب سے جیسن روئے نے 75، سعود شکیل نے 74 اور شرفن ردرفورڈ نے 20 رنز بنائے۔ پشاور زلمی کی طرف سے سلمان ارشد نے 3، لک ووڈ اور محمد ذیشان ایک وکٹ حاصل کی۔ پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹر کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا، جو غلط ثابت ہوا۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کے اوپنر سعود شکیل اور جیسن روئے پہلے ہی اوور سے زلمی کے بولروں پر حاوی نظر آئے اور دونوں نے قذافیہ اسٹیڈیم کی چاروں طرف خوب شاٹس لگائیں۔ دونوں اوپنرز کے درمیان 92 گیندوں پر 157 رنز کی شاندار شراکت قائم ہوئی۔ اننگز کے 15ویں اوور تک زلمی کے بولرز بے بسی کی علامت بنے رہے، تاہم 16ویں اوور کی دوسری گیند پر پشاور زلمی کو پہلی کامیابی سعود شکیل کی وکٹ کی صورت میں ملی۔ سعود شکیل کے 47 گیندوں پر 4 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 74 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پشاور زلمی کو دوسری وکٹ کپتان ریلی روسو کی ملی، جو کریز پر مختصر قیام کے بعد 13 رنز بنا کر محمد ذیشان کی گیند پر بولڈ ہو گئے۔ 2 وکٹیں گرنے کے بعد تیسری وکٹ کے لیے جیسن روئے اور شرفن ردرفورڈ کے درمیان صرف 11 رنز کی پارٹنرشپ بن سکی، جس کے بعد جیسن روئے چھکا لگانے کی کوشش میں سلمان ارشاد کی گیند پر 75 رنز بنا کر دھواندھار اننگز کھیل کر آؤٹ ہو گئے۔ 3 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد شرفن ردرفورڈ نے کوئٹہ گلیڈیٹر کا سکور 200 سے اوپر لے کر جانے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے 13 گیندوں پر 20 رنز بنائے، تاہم وہ سلمان ارشاد کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ پشاور زلمی کے 5 وکٹوں محمد وسیم جونیئر کو ملی، جو 5ویں وکٹ محمد وسیم جونیئر کی ملی، جو 4 سکور پر سلمان ارشاد کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ قذافیہ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں دونوں ٹیمیں مجموعی طور پر 22ویں مرتبہ آمنے سامنے آئیں۔ پشاور زلمی کو 120 گیندوں پر 207 رنز کا ہدف ملا۔ پشاور زلمی کی بیٹنگ کی باری آئی تو بڑے ہدف کے جواب میں پشاور زلمی کی جانب سے پراعتماد آغاز کیا گیا، جس میں کپتان بابر اعظم اور سیم ایوب نے گلیڈیٹر کے بولروں کی ایک نہ چلنے دی۔ بابر اعظم اور سیم ایوب نے ہر اوور میں چھکے اور چوکے لگائے اور پہلی وکٹ کے لیے 90 رنز کی شراکت داری بنائی۔ دونوں بیٹرز کی بیٹنگ سے لگ رہا تھا کہ کوئٹہ کے لیے ہدف کا دفاع آسان نہیں ہوگا، تاہم 9ویں اوور کی چوتھی گیند پر سیم ایوب 42 رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد گلیڈیٹر کی میچ میں واپسی ہوئی۔ سیم ایوب کے آؤٹ ہونے کے بعد پشاور زلمی کی امیدیں نوجوان بیٹر محمد حارث سے تھی، لیکن وہ 7 رنز بنا کر عقیل حسین کی گیند پر جیسن روئے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ 2 وکٹیں گرنے کے بعد دباؤ پشاور زلمی پر پڑنے لگا، تاہم بابر اعظم نے دوسرے اینڈ سے لاٹھی چارج جاری رکھا۔ بابر اعظم کے بیٹ رنز بناتا رہا، جبکہ ان کا ساتھ ٹائم کالر کیڈمور نے بھی اچھی طرح نبھایا۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کو تیسری کامیابی بابر اعظم کی وکٹ کی صورت میں ملی، جب وہ 68 رنز پر ابرار احمد کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ بابر اعظم کے آؤٹ ہونے کے 3 گیندوں بعد کیڈمور بھی ابرار احمد کی گیند پر وکٹ گنوا بیٹھے۔ چوتھی وکٹ گرنے کے بعد میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹر کا پلڑا بھاری ہو گیا، تاہم رومن پال اور ڈین موسلے نے زلمی کی کشتی پار لگانے کی کوشش کی۔ پشاور زلمی کو 5واں جھٹکا رومن پال کی وکٹ کی صورت میں لگا، جب وہ 70 رنز بنا کر محمد عامر کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد کوئٹہ نے 6ٹھی کامیابی ڈین موسلے کی وکٹ کی صورت میں حاصل کی، جس کے بعد میچ کا تقریباً فیصلہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے حق میں ہو گیا۔ پشاور زلمی کو کوئٹہ گلیڈیٹر کی جانب سے دیے گئے 207 رنز کے ہدف کے تعاقب میں مقررہ 20 اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز بنائے۔ پشاور زلمی کی جانب سے کپتان بابر اعظم نے 68، سیم ایوب نے 42 اور ٹائم کالر کیڈمور نے 18 رنز بنائے اور ٹیم کو کامیاب نہ کر سکے۔